السلام علیکم۔ انسانوں کو جو چیز جانوروں سے ممتاز کرتی ہے ان میں سے ایک بڑی نمایاں چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کو اس کا شعور نہ ہو، لیکن جب ہم سوچتے ہیں تو یہ مقصد سامنے آ جاتا ہے۔ ایک عام انسان کی سطح پر شاید اس کے بچوں کی پرورش اس کے زندگی کا مقصد ہو، گھر بنانا اس کا مقصد ہو، کیریئر بنانا اس کا مقصد ہو، اور کسی خاص انسان کی سطح پر شاید یہ ملک و قوم کے حالات میں بہتری لانا ایک مقصد ہو، سماج کی خدمت کرنا ایک مقصد ہو، یا اس طرح کے اور برتر مقاصد زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے مقاصد زندگی کا تعین نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں ہم نہ ان کی طرف اس طرح بڑھتے ہیں جس طرح ہم بڑھ سکتے ہیں، اور بارہا تو ہم ان مقاصد کو حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ تو اس میں میری ایڈوائس ہر شخص کو یہ ہے کہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں اور اپنی زندگی کا مقصد دریافت کریں۔ ایک مقصد تو وہی ہے جو فطرت ہم میں سے ہر شخص کو دیتی ہے، اپنی زندگی گزارنا، شادی کرنا، بیوی بچوں کی پرورش، گھر بنانا، بنیادی ضروریات پوری کرنا، اچھے طریقے پر پوری کرنا۔ ان مقصدوں کو بھی، ان مقاصد کو بھی ہمیں متعین کرنا چاہیے، ان اہداف کو بھی متعین کرنا چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ اس سے ہم بہتر طریقے سے ان مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کی غرض سے رکھی ہیں، اور وہ ہر انسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جو ان کی حکمت کے تحت درست ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم ان مقاصد کے حصول کی کوشش کریں گے، بہترین کوشش کریں گے، لیکن جو ملے گا اس پہ شکر گزار اور قانع رہیں گے، اور باقی معاملے کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اس زندگی کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے، اور وہ زیادہ اہم ہے، اور اسی کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی، آخرت کی دنیا کے لیے بڑے سے بڑا مقام حاصل کریں۔ اس کے حصول کے لیے بھی ہمیں ٹھیک یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں مقصد زندگی بنانا چاہیے آخرت کی کامیابی کو، اور اللہ ذوق دے، شعور دے تو جنت کے اعلیٰ درجات کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ انسان اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دیکھے کہ میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں کہ خدا کا قرب حاصل کروں۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، یعنی دین کا وہ علم جس میں آپ کو معلوم ہو کہ دین کے مطالبات کیا ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے اس کے لیے، اور یہی اس کا لائحہ عمل بھی ہے۔ تو آپ صحیح علم حاصل کیجئے، وہ علم جو ہر طرح کے بدعتوں اور اضافوں سے پاک ہو، عین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور خوش قسمتی سے قرآن مجید نے اس کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کا مقصد زندگی جنت کے اعلیٰ درجات ہیں تو پھر آپ کو وہ راستے دیکھنے ہوں گے جو اعلیٰ درجات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا اہم راستہ نصرت دین ہے، ایک راستہ خدمت خلق ہے، ایک راستہ زندگی کے مسائل محرومیوں میں صبر ہے، استقامت ہے۔ جو راستہ آپ نے خدا کی طرف اختیار کیا ہے اس میں جمے رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعلیٰ درجات کی ضامن ہیں۔ چنانچہ اس میں بھی پھر وہی طریقہ ہوگا کہ ہم بیٹھیں گے اور سال بسال یا 6 ماہ میں یا 3 مہینے میں ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے وقت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ہم نے اپنی شخصیت میں کیا بہتری کی ہے، ہم نے اپنی کمزوریوں کو کس حد تک دور کیا ہے۔ اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے۔ جہاں ناکامی ہو، جہاں ہم اپنے مقصد کے، اپنے ہدف کے حصول سے دور ہوں، وہاں ہمیں متبادل لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو اپنی شخصیت میں بہتری کرنا، خدمت دین اور خدمت خلق کے مواقع ڈھونڈنا، یہ اصل میں جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا سب سے یقینی راستہ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اہداف کو متعین کریں، اپنے مقاصد کو طے کریں، اور سال بسال بیٹھ کے یا جو بھی کوئی مدت طے کی ہے اس کے بعد اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنی شخصیت میں سے، اپنی ذات میں سے ان کمزوریوں کو نکالیں، دین نے جو مطالبات رکھے ہیں ان کو اپنی اندر اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، انہیں اپنی زندگی میں اختیار کریں،
اور خدمت خلق میں دیکھیں، نصرت دین میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ راستہ اگر آپ اختیار کریں گے تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تقدیر کو نہیں آنے دیں گے. یہاں فیصلہ آپ کریں گے، اور جو فیصلہ آپ کریں گے اور جتنا عمل آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ لامحدود طور پر اسے بڑھا کے قیامت کے دن آپ کو عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.